السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد روى الشیخان البخاری ومسلم من حدیث سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم سیاح الدیکة فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا وإذا سمعتم نحیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم فإنه رأى شیطانا۔ حاضرین گرامی، امام بخاری اور مسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم سیاح الدیکة فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، جب تم مرغوں کی آواز سنو گے فاسألوا اللہ من فضلہ تو اللہ کا فضل اس سے مانگو، کیونکہ فإنها رأت ملکا، کیونکہ ان مرغوں نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے بچنے کے لیے۔ فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا، کیونکہ اس گدھے نے کسی شیطان کو دیکھا ہے۔ جب مرغوں کی بانگ سنو گے تو کیا کرو؟ اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا جو بانگ دیتا ہے کسی فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ جب وہ بانگ دیتا ہے، چلاتا ہے مرغا، تو اسے فرشتہ نظر آتا ہے، فرشتہ نظر آتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کر وہ بانگ دیتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کر کے علماء فرماتے ہیں، امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرغے نے فرشتے کو دیکھا۔ دیکھا کس نے؟ مرغے نے۔ فرشتے کو کس نے دیکھا؟ مرغے نے دیکھا۔ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، مرغا۔ سرکار ہمیں حکم دیتے ہیں اس وقت اس کی بانگ سن کر اللہ سے اس کا فضل مانگو، مرغے کو دیکھ کر اللہ سے فضل مانگو نہیں، مرغے کی بانگ سن کر اللہ سے فضل مانگو، کیونکہ مرغے نے کسے دیکھا ہے؟ کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ معلوم ہوا مرغے کی بانگ کے وقت فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے، تو فرشتے کی موجودگی میں اللہ سے فضل مانگو، اس کی موجودگی کے صدقے میں اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا بزرگان دین کی موجودگی میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فرشتہ اہل اللہ میں سے ہے، فرشتہ اللہ کا نیک بندہ ہے، فرشتہ اللہ کا معصوم بندہ ہے، فرشتہ خدا نہیں ہے بندہ ہے۔ نیک بندے کی موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ مرغے نے فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ نظر نہیں آتا ہے، مرغا بانگ دے کر ہمیں خبر دے دیتا ہے۔ دیکھو مرغے کی ایک فضیلت ہے، اور مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ مرغے کو خدا نے فرشتے کو جلوہ دکھا دیا، مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، اور رفیع الدین فرشتے کو نہیں دیکھتے۔ مرغا افضل ہے، رفیع الدین افضل ہے؟ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، رفیع الدین فرشتے کو نہیں دیکھتے، یہ افضل ہے۔ مرغے پر ایمان بالغیب کا حکم نہیں ہے، غیب پر ایمان لانا، اس پر شریعت نہیں ہے، اس سے چھپایا نہیں گیا، انہیں دکھایا نہیں گیا، کیونکہ ان کا امتحان ہے۔ فرشتہ نظر نہیں آئے گا مانو تم، ہم فرشتے کو دیکھے بغیر مان رہے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ فرشتہ نظر نہیں آتا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتہ ہے۔ مرغے کو نظر آتا ہے، مرغا ہمیں بتاتا نہیں،
میں نے فرشتے کو دیکھا ہے، یہ خبر ہمیں مرغے سے نہیں ملی، مرغا دیکھ لیتا ہے فرشتے کو بھانگ دیتا ہے، یہ خبر ہمیں محمد مصطفیٰ سے ملی ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ کیوں بھانگ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتہ آیا ہے، ہمارے لیے غیب ہے، جنت ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، ایمان ہے جنت پر، دوزخ پر ہمیں ایمان ہے، ملائکہ کو ہم نے دیکھا نہیں، ملائکہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، حشر و نشر کو ہم نے دیکھا نہیں، حشر و نشر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا ہے، جنت پر ایمان ہے، جہنم کو دیکھا ہے، جہنم پر ایمان ہے۔ حضور دیکھتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں حضور کے ایمان میں فرق ہے۔ ہم دیکھنے کے بعد ایمان لائیں تو ایمان کا اعتبار ہی نہیں۔ حضور ایمان بھی رکھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہم سے چھپاتا ہے خدا، حضور کو دکھاتا ہے۔ کیا مانا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اشیاء ظاہر ہوں یا نہ ہوں، حضور سے ایمان جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، دیکھے تو کچھ حال ہے ہمارا، نہ دیکھے تو کچھ اور حال ہے۔ ہمیں شے نظر آئے یقین ہوتا ہے، یقین بڑھتا ہے، شے نظر نہ آئے تو ایک امتحان ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے امتحان ہے، امتحان اس سے لیا جاتا ہے جو کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے، اسے ٹیسٹنگ، اور جو کامیاب ہی ہو سکتا ہے اسے امتحان نہیں لیا جاتا۔ رفیع الدین سے پہلی کلاس کا امتحان لیا جائے گا؟ لیا جائے گا، کیوں نہیں لیا جائے گا؟ وہ کامیاب ہی ہو کر رہے گا۔ بات سمجھانے کے لیے جہاں احتمال ہو جاتا ہے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا، وہاں آزمائش ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چھپاتا ہی نہیں، سب دیکھو۔ ہمارے لیے امتحان ہے، ہمیں دکھایا جائے تو کچھ بات ہے، نہ دکھایا جائے تو کچھ اور بات ہے، تو دکھائیں گے نہیں، مانو، ایمان بالغیب رکھو۔ فرشتے کو اس نے دیکھا، فرشتے کی موجودگی میں دعا کریں تو قبول ہے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگے تو قبول ہے۔ اور گدھا جب چلاتا ہے، بعض روایتوں میں کتے جب بھونکتے ہیں، کتا بھونکے یا گدھا چلائے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے بچنے کے لیے، کیونکہ گدھے نے کسے دیکھا ہے؟ کسی شیطان کو دیکھا ہے، تو شیطان موجود ہو جاتا ہے، شیطان کو دیکھ کر گدھا بوم مارتا ہے، چلاتا ہے، تو شیطان جب موجود ہو گیا ہے تو اعوذ باللہ پڑھو، اللہ تو بچا لے شیطان کے شر سے۔ بولے وہاں فرشتہ موجود تھا، اس کی موجودگی میں اللہ کا فضل مانگنا یہ قبول ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کی پناہ مانگنا، تو شیطان موجود ہے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لیتا ہے شیطان سے، شیطان سے بچا لیتا ہے۔ شیطان موجود رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کے حکم پر عمل کیا آپ نے، حضور نے فرمایا تعوذ کرو، اللہ بچا لیتا ہے۔ شیطان رہتا ہے، آپ کو بگاڑ نہیں سکتا، شیطان رہتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب کوئی گدھا چلائے یا کتا بھونکے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو شیطان وہاں رہے گا اگر آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کیسے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ تعوذ کے صدقے میں۔ تعوذ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور کا حکم ہمیں شیطان سے بچا لیتا ہے، حضور کی سنت ہمیں شیطان سے بچا لیتی ہے، اور فرشتے کی موجودگی ہماری دعا کو مقبول بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دونوں جہاں کی سعادت سے ہمیں مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔